السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ اکبری۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سینے میں جلن کا ہونا، منہ میں کھٹے پانی آنا، تیزابیت کا ہونا، جن کو میڈیکل ٹرمز میں ایسڈ ریفلیکس اور گرڈ کہتے ہیں۔ آج کل یہ بہت کامن ہے، یعنی بہت سے لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ گرڈ کیا ہے، یعنی اے ٹو زیڈ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور آخر میں کچھ ہومیوپیتھک ادویات بتاؤں گا جو کہ ہم کلینک میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت ٹاپ ادویات ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تو دوستوں، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ گرڈ کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کو بہت شارٹ کٹ جو ہے، یعنی اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو پیش کر لوں۔ تو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا جو ہے ہمارے اسفیگس کے ذریعے، جن کو خوراک کا نالی بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے معدے میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ معدے کے اوپر جو ہے ایک سپنکٹر ہوتی ہے جن کو لیس بھی کہتے ہیں، یعنی لوور اسوفیگیل سپنکٹر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جب ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ایسڈ پڑے ہوتے ہیں یا جو لیکوڈ ہوتے ہیں یا جو یہ واپس جو ہے، یعنی ہمارے ایسوفیگس کے ذریعے یہ واپس منہ میں آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی سینے میں جلن ہوتی ہے، آپ کا منہ میں کھٹے پانی آتے ہیں، اور گلا خراب ہوتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ گلے میں کوئی چیز لٹکا ہوا ہے، اور متلی کا ہونا۔ تو یہ سارا جو علامات ہے یہ گرڈ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو تکلیف ہے اس کا کھانے کے بعد تکلیف بڑھتی ہے، اور رات کے وقت تکلیف جو ہے اس کی بڑھتی ہے۔ اور اگر ہفتے میں 2 بار یہ شکایت آپ کو ہو تو آپ جو ہے گرڈ کے مریض ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ گرڈ کی شکایت ہے آپ کو۔ اور اگر اس کا پراپر علاج نہیں کریں گے، پراپر چیک اپ نہیں کریں گے، تو اس سے جو ہے آپ کے ایسوفیگس میں وہاں پہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، وہاں پہ السر بن جاتی ہے، جن کو یعنی بیرٹ ایسوفیگس بھی کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ جو سیل ہیں وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے یعنی کینسر ہونے کی بھی چانسز ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نہ اینٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت پڑے گی اور نہ سرجری کروانے کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ نمبر فرسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رات کا کھانا جو ہے جلدی کھا لے، تاکہ جلدی جو ہے ہضم ہو جائے اور پیٹ بھر کر نہ کھائے جائے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کے، اور کوشش کریں کہ رات کو تکلیف جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو سراہنے والی جو سائیڈ ہے، یعنی جو سر والی جو سائیڈ جو بیڈ کے اوپر رکھتے ہو، اس کو آپ جو ہے نا 6 سے 8 انچ تک آپ اوپر کر لیں، تاکہ یہ جو ایسڈ ہے یہ واپس آپ کے منہ میں، آپ کے ایسوفیگس میں نہ آ جائے، تو یہ بھی آپ کو کافی اس سے آرام آ جائے گا۔ اور سلیپنگ پوزیشن جو ہے کوشش کریں کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے آپ نیند کیا کر لیں، تو یہ بہت یعنی اہم پوائنٹ ہے اس میں۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سٹریس، الکوہل اور نسوار، ان تینوں چیزوں کو آپ بالکل ایوائڈ کر لیں، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے گرڈ کے۔ اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ اپنے وزن کو کم کر لیں، کیونکہ اس سے پریشر پڑتی ہے آپ کی گرڈ کے اوپر۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خوراک میں سے آپ جو ہے کوشش کریں ٹماٹر، چاکلیٹ اور کاربونیٹڈ بیوریج لائک سوڈا جو ہے، آپ ان چیزوں کو بالکل، یعنی اسپائسی فوڈ جو ہے، ان چیزوں کو آپ بالکل ایوائڈ کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے گرڈ، یعنی آپ کی جو یہ یعنی گرڈ کی جو بیماری ہے اس کو بڑھائے گا، یعنی اس کی تکلیف جو ہے آپ کا زیادہ ہو جائے گا اس سے۔ اور جو چوتھی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کرے ٹائٹ کپڑا نہ پہنا کر لے۔ اکثر جو ہے ٹائٹ کپڑا جو ہے آپ کے اسٹمک کے اوپر پریشر پڑتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور جو پانچویں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی خوراک میں سے جو آپ نے کھانا ہے، یعنی گرڈ کے لیے جو اچھے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہے وہ ایپل سائڈر ونیگر جو ہے، یعنی سیب کا جو سرکہ ہے، یہ بہت زیادہ مفید ہے آپ کے لیے۔ اس کو آپ کوشش کریں کہ کھانے سے پہلے استعمال کیا کر لیں۔ 1 چمچ سرکہ جو ہے آپ آدھے کپ نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ اس کو پیا کر لیں، اس سے بھی آپ کو جو ہے نا کافی آرام آ جائے گا۔
اور گرین ٹی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے آپ کے لیے، آپ کی اوبیسٹی کے لیے، آپ کی جو ہے نا یعنی بہت سی بیماریوں کے لیے گرین ٹی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ بلیک ٹی استعمال کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں جو ہے کیفین زیادہ ہوتی ہے، اور کیفین والی چیزوں کو بھی آپ بالکل اس کو ایوائڈ کر لیں۔ اور یہ جو 5 پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اگر اس پہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، 1 مہینہ جو ہے آپ ویٹ کر لیں، 1 مہینہ آپ اس پہ عمل کریں، تو اگر اس سے بھی آپ کا مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ جو میڈیسن میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں آپ اس کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فرق پڑے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپ ہومیوپیتھک ادویات ہمارے ہومیوپیتھی میں موجود ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ نمبر فرسٹ جو میڈیسن ہے وہ نکس وومیکا 30 میں۔ نکس وومیکا 30 جو ہے آپ اس کو 2 ڈراپ جو ہے آپ ڈائریکٹ زبان پہ ڈال کے رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ یہ بہت زیادہ ٹاپ میڈیسن ہے، یعنی ایسیڈیٹی یعنی بہت سے یعنی معدے کی جتنے بھی مسائل ہیں اس میں آپ کو کافی یعنی آرام آ جائے گا اس سے نیکس وومیکا میڈیسن لینے سے ہی۔ اور اس کی جو سب سے بڑی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ یعنی اس کی مریض زیادہ تر عیش و عشرت والی زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت پڑے رہتے ہیں، بالکل کام کاج نہیں کرتے، یعنی بس کھاؤ پیو عیش کرو، ایسے مریضوں کے لیے جو ہے نیکس وومیکا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو دوسرا میڈیسن ہے وہ نیٹرم فاسٹ 6 ایگز ہے، یہ بھی بہت ٹاپ میڈیسن ہے گرڈ کے لیے، اور یہ بائیو کیمک میڈیسن میں آتے ہیں ہومیوپیتھی میں۔ تو جس طرح ایلوپیتھی میں اینٹیسڈ کی استعمال ہوتی ہے تو اس طرح کی یہ ہومیوپیتھی میں جو ہے یہ اینٹیسڈ کے برابر اس کا کام ہے۔ تیسرا میڈیسن ہے وہ ایرس ورسیکولر ہے 30 میں، تو یہ بھی بہت ٹاپ میڈیسن ہے۔ اگر آپ کی ایلیمنٹری کانل جو ہے یعنی جو اس میں پورا اگر جلن ہو یا آپ کے ایسوفیگس میں جلن ہو سینے میں اور کھٹے پانی آتے ہو آپ کو، تو یہ بھی بہت یعنی بھوک آپ کو صحیح طرح سے نہیں لگتی اس کے لیے، اس میں جو ہے تو ایرس ورسیکولارا 30 جو ہے یہ بھی ٹاپ میڈیسن ہے۔ اور جو چوتھی میڈیسن ہے وہ روبینہ 30 میں، یہ بھی بہت ٹاپ میڈیسن ہے۔ اگر رات کے وقت آپ کے ایلیمنٹری یعنی کینال یا مثلا جو آپ کے ایسوفیگس ہے وہاں پہ برننگ ہوتی ہے یا کھٹے پانی آتے ہیں، تو یہ بھی یعنی ٹاپ میڈیسن ہے روبینہ 30، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں 2 ڈراپ ڈائریکٹ زبان پہ ڈال کے۔ اور بھی بہت سے ادویات ہیں ہومیوپیتھی میں، لیکن یہ سارے جو ادویات ہیں زیادہ تر ہمارے جو سلیکشن ہوتی ہے میڈیسن کی وہ سمپٹم بیس پہ ہوتی ہے، یعنی علامات بیس پہ ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو۔